ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچھک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کے ایک عذر لنگ کو بیان کیا گیا، یعنی کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا نا کہ ایمان لاؤ تو پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور جب ہر طریقے سے لاجواب ہو جاتے تو آخر کے اندر یہ کہتے کہ آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں بات تو سچی ہے، لیکن یہ جو ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا دین اگرچہ برحق ہے، یہ کتاب بھی اللہ کا کلام ہے، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہمارے چاروں طرف کافروں کے مشرکوں کے قبیلے ہیں، اگر ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا تو چاروں طرف کے جو کفار کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے مل کر کے ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گے اور ہمیں اس زمین سے اچھک کر کے لے جائیں گے، جیسے باز چڑیا کو جھپٹ کر کے لے جاتا ہے۔ تو ہم اپنی بقا اور اپنی سلامتی چاہتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں اپنے پرانے دین پر چلنے پر، تو آپ کا دین قبول کرنا ہمارے لیے مصلحت کے خلاف ہے، تو ہم آپ کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اب بار بار ہمیں اسلام لانے کی دعوت مت دیجیے، ہم نے اسلام قبول کر لیا تو آس پاس کے کافر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھا ان کا بلا وجہ کا عذر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عذر کا رد کیا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک میں سے ہمیں اچھک لے جائیں گے، تو رب نے کیا بتایا؟ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو یہ سارے خطرات فرضی ہیں، ہم نے تم کو اپنے حرم کی پاسبانی دی، حرم کا پڑوس دیا، اس حرم کے احترام کی وجہ سے کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں پر قتل نہیں کرتے، اور اگر باپ کا قاتل بھی حرم میں نظر آ جائے تو نظریں پھیر لیتے ہیں، تو کیا کسی کی مجال ہے کہ تم جب اسلام قبول کر لو تو کوئی تمہارے اوپر حملہ کر دے اور کوئی تمہیں قتل کر دے؟ یہ تو اللہ نے کرم کیا، رب نے کرم کیا کہ تمہیں حرم عطا کیا۔ جب حرم کی وجہ سے کوئی تمہاری طرف دست درازی نہیں کرتا تو ایمان لانے کے بعد میں کیسے کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا؟ تو اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہوگا اس کا نتیجہ کیا؟ کوئی حملہ تم پہ نہیں کرے گا، بلکہ آس پاس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ انتظار میں ہیں، ادھر تم ایمان لاؤ گے، ادھر آس پاس کے قبیلے بھی دھیرے دھیرے ایمان کے دامن کے اندر دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس کے اندر تمہارا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ اسلام لانے کی صورت میں مشرک قبائل تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے اور تمہاری اقتصادی ناکہ بندی کر دیں گے، تمہاری تجارت کا بائیکاٹ کر دیں گے، تو رب نے فرمایا غور تو کرو،
مکہ کے آس پاس چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، یہاں پہ کھیتی باڑی تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس رب کا کرم دیکھو، اس کے باوجود اللہ نے دنیا بھر کے پھلوں سے تمہارے بازار کے اندر پھل پہنچا دیے۔ کیا فرمایا رب نے؟ حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پوری دنیا کا پھل تمہارے مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اور ایسے ایسے پھل آتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اب تم خود سوچو، جب کفر کر رہے ہو تو کفر کے اندر اللہ اتنا انعام کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی عنایتوں سے محروم نہیں کر رہا، ہر طرح کے پھل دے رہا ہے۔ تو اگر اس خدا پہ ایمان لے آؤ گے تو کیا وہ پروردگار تمہیں اور زیادہ روزی نہیں دے گا، اور زیادہ تمہیں رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ تو تمہارا یہ خدشہ کہ ہم ایمان لائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب شیطان کا فریب ہے اور تمہارا جھوٹا عذر ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور دے گا۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ من لدنا، یہ رزق جو دیا ہے، رزق من لدنا، یہ ہماری طرف سے ہم نے دیا ہے۔ یعنی ہر طرح کا جو تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری عقل کا یہ کمال نہیں ہے، یہ تمہاری تدبیر کا کمال نہیں ہے۔ بتاؤ، اگر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں خانہ کعبہ بنانے کا حکم نہ دیا ہوتا، اولاد اسماعیل کی خدمت کو یہاں پر مقرر نہ کیا ہوتا، کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا تو وہاں پہ امان ہوتا، وہاں پہ عافیت ہوتی، لیکن رب نے یہ جگہ مقرر کی تو یہاں پہ تمہارے لیے امن و امان ہے، خوشحالی ہے، ہر طرح سے رب کا تمہارے اوپر انعام ہے۔ تو اب تمہارا فرض بنتا ہے، رب جب اپنے کرم سے رزق دے رہا ہے تو اب تذبذب مت کرو، دائیں بائیں مت ہو، اور جھوٹے بہانے مت بناؤ، عذر لنگ مت کرو، فوراً ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں لائے تو پھر تمہارے لیے پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچ جائے گا۔ رب نے فرمایا لیکن ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی اکثر لوگ اپنے جھوٹے اندیشوں میں، وسوسوں میں، فضول خیالات میں پھنسے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ان کی آنکھوں سے جو حقیقت ہے وہ مستور رہتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ نے جو عزت دی، پاکیزہ زندگی دی، رزق عطا کیا، یہ سب تو رب کا کرم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے لیے اس دور کے اندر بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھیں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے 50 سے زیادہ 57 ممالک آج بھی دنیا میں ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک مسلم ملک پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا ملک اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ امریکہ ہماری اقتصادی ناکہ بندی کر دے گا، ہماری تجارت کا بائیکاٹ کر دے گا، ہمارا جو ہے وہ پورے طور پر بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ رب نے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ ان کا خدشہ تھا نا کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس کہاں سے رزق آئے گا؟ رب نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا من لدنا، رزق ہم دیتے ہیں، دنیا کا کوئی بندہ کسی کو رزق نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا، تم دین اسلام کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے سے گھبراتے ہو اور سمجھتے ہو کہ دین پہ عمل کریں گے، دین کا کام کریں گے تو فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، فلاں بائیکاٹ کر دے گا، فلاں جگہ سے ہمیں نکال دیا جائے گا۔ رب نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے رب کے حکم پر عمل کرنا، باقی روزی دینا، تمہاری حفاظت کرنا، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے حفاظت کا سامان کرے گا۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جھوٹے وسوسوں میں اور فالتو خیالات میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ جس کو مرنا ہے اس کو ویسے بھی مرنا ہے، اور جس کو بچنا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اب اگر کوئی جھوٹا اندیشہ، فضول خیال اور بیہودہ خیالی پلاؤ پکا کر کے تباہی کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہے تو پھر اس کے لیے آخرت کے اندر بڑا خسارہ اور بڑا نقصان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کے دین کا اگر ہم اتباع کریں گے تو عرب کے لوگ ہمیں شہر سے نکال دیں گے، ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم بہت تھوڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو رب نے یہ آیت اتاری کہ تم کو حرم میں پناہ کس نے دی؟
تم کو حرم میں امان کس نے دیا؟ تم کو حرم میں روزی کس نے دی؟ سب جب اللہ نے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ یہی تو دعا کی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول کر کے تمہیں اتنی روزی دی اور تم یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہو۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر جو انہوں نے یہ بہانے کی بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھرپور طریقے سے رد کر دیا اور بتا دیا جب تم بتوں کو پوج رہے ہو تب اللہ روزی دے رہا ہے، تو اس کی عبادت کرو گے تو روزی نہیں دے گا۔ جب رزاق وہ ہے تو تمہیں ضرور روزی دے گا، لیکن ہے وہی مسئلہ کہ یہ فضول خیالات کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ اصول بیان کر دیا کہ سنو، انہوں نے جو کہا تھا نا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو لوگ ہم کو برباد کر دیں گے، ایمان لے آئیں گے، رب نے فرمایا ایسا نہیں، معاملہ الٹا ہے، معاملہ الٹا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نہیں، ایمان نہیں لاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ رب نے فرمایا تم بستیوں کو دیکھتے ہو، جتنی بستیاں ایمان نہیں لائی تھی سب تباہ و برباد ہو گئی، سب ہلاک ہو گئی، اور وہاں پہ کوئی رہنے والا نظر نہیں آتا، اور وہاں پہ اگر کوئی آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر آ کر کے گزر جاتا ہے، یا تو یہ سمجھ کر کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، مصیبت کی جگہ ہے، لوگ وہاں پہ رکتے نہیں، اور یا پھر جو ہے وہ قیام سے جگہ خالی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے جو سوچا تھا کہ ایمان لائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، رب نے کہا نہیں، ایمان لاؤ گے تو برباد نہیں ہوگے، ایمان نہیں لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جو بستیاں ایمان نہیں لائی نا، رب فرماتا ہے ہم نے ان کو تباہ کیا، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ خدا کی نافرمانی کا ہولناک انجام تباہی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ گزشتہ قوموں کے کھنڈرات کو جا کے دیکھ لو، ان کے اجڑے ہوئے بنگلوں کو دیکھ لو، ان کے بگڑے ہوئے باغات کو دیکھ لو، اور ان کے علاقے میں پڑی ہوئی ان بوسیدہ ہڈیوں کو جا کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا جو رب پر ایمان نہیں لاتا وہ برباد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے اندر کبھی بھی پناہ نہیں پا پاتا۔ تو ان کا شبہ کیا تھا؟ ایمان لائیں گے تو برباد ہوں گے، رب نے کہا نہیں، ایمان نہیں لاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میں پھر آگے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں، اصل مقام میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں پہ کسی کو رسول کو نہ بھیج دے۔ رسول آتا ہے، لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تب جا کر کے قوموں کے اوپر تباہی آتی ہے۔ تو ان کا شبہ کیا تھا؟ مکہ والوں کا شبہ یہی تو تھا کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا، اچھا ایک سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ والے ایمان نہیں لائے، اور رب نے پچھلی آیت کریمہ میں فرمایا تھا جو ایمان نہیں لاتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے، تو مکہ کے لوگ ایمان نہیں لائے تو ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، رب نے دستور بیان کیا۔ دستور یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول کو بھیجتا ہے، جب رسول آ جائے اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تب اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے، اور مکہ میں ابھی کوئی رسول آیا نہیں تھا، اس لیے مکہ والوں پر بھی عذاب نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ والوں کے بارے میں رب کو پتا تھا کہ ان کی نسلوں سے لوگ ایمان کے دامن کے اندر داخل ہوں گے، تو لہذا بتایا کہ یہ اجڑی بستیاں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں وہ ایسے ہی نہیں برباد ہوئی ہیں، یہ جتنی بستیاں اجڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا، وہ برباد اس لیے ہوئی ہیں کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان کو برباد کیا۔ تو اے مکہ والوں، تمہارے پاس بھی رسولوں کے سردار آ گئے،
اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور فانی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو ٹھکرا دو گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارے اوپر بھی رب کا عذاب آئے گا اور تم لوگ بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا۔ جو قوم بھی تباہ ہوتی ہے کفر و شرک کی بنیاد پر، اپنی بد عملیوں کی بنیاد پہ تباہ ہوتی ہے۔ بغیر گناہ کے کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقر و غرور سے بچنا چاہیے۔ بندہ فقر و غرور کرے، ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے خوب ملتی ہیں، اللہ اسے خوب روزی دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے فرمایا، ہم لوگ ایک ٹاپو پر ایک جزیرے میں گئے، ایک بندے کو دیکھا بت کی پوجا کر رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تجھے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو اس نے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو کہ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمان پر ہے۔ اور پھر اللہ کی تعریفیں انہوں نے ان کے سامنے کی اور بتایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، انہوں نے یہ نشانیاں دکھائی، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس میں بلا لیا، پھر اس کے بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ جب اس بت پرست نے قرآن کی آیتیں سنی تو رونے لگا، وہ اور رویا، اس کے دل پہ اثر ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہم نے قرآن مجید کی چند صورتیں اس کو پڑھائی، رات ہوئی تو ہم نے عشاء پڑھ کر کے بستر پر سیدھے لیٹ گئے اور اس کے بعد میں وہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ تو ہم اس کے بعد میں جب آگے جانے لگے، تھوڑے دن کے بعد واپس آئے تو ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا کچھ چندہ کر کے پیسہ، کھانا پینے کا سامان اکٹھا کر کے دے دیتے تاکہ اس کا گزارا ہوتا رہے۔ تو ہم نے جب اس کو یہ پیسہ اکٹھا کر کے جب اس کو دیا نا تو اس نے جواب کتنا پیارا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس ٹاپو پہ رہ رہا ہوں، ایک پتھر کی پوجا کرتا تھا، تب اللہ مجھے روزی دیتا تھا، اب جب تم لوگ مجھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے چلے گئے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اب چھوڑ دے گا؟ اب مجھے روزی نہیں دے گا؟ جب بت کی پوجا کیا تب اس نے مجھے روزی دی، تو اب تو اور زیادہ مجھے روزی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بندہ رب پہ بھروسہ کرے نا تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ اللہ کو پہچانے، اس کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی ناشکری کر کے ظلم نہ کرے، کفر و شرک یا گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ ورنہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے نا، پہلے دل پہ تباہی آتی ہے اور اس کے بعد میں مکانات اور گھر پہ تباہی آتی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں گنہگار لوگوں کا پہلے دل مردہ ہوتا ہے، دل مر جاتا ہے، اور جب گناہ کے اندر پوری طریقے سے ڈوب جاتے ہیں نا پھر ان کی جانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، ان کے مکانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، ان کی اولاد کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو پہلے دل مرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے پہلا عذاب ہمارے اوپر آ چکا ہے، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ ہزاروں تقریروں کے باوجود بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اور دل مردہ ہونے کے بعد میں اب اس کے بعد میں ہمارے مکانوں پر، دکانوں پر اور ہماری جانوں پر عذاب آنا باقی ہے۔ اور عام طور پر یہ قدرت نے دستور بیان کیا، اس آیت کریمہ میں قانون بیان کیا اللہ نے، قوم کیوں برباد ہوتی ہے، عذاب کیوں آتا ہے، کسی کی جان و مال ہلاک کیوں ہوتی ہے، یہ قدرت کا ایک دستور ہے، رب نے یہ دستور بیان کیا۔ جب تک لوگ ظلم نہ کریں تب تک اللہ تعالیٰ انہیں برباد نہیں کرتا۔ ظلم کا معنی کفر و شرک یا گناہ کے اندر مبتلا ہونا۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ زلزلہ کب آتا ہے، کہا جب لوگ زنا کو جائز سمجھیں، شراب کو اپنا مشغلہ بنا لیں اور ناچ گانے میں مبتلا ہو جائیں، تو اس وقت رب کی غیرت حرکت میں آتی ہے۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین ان لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، تب پھر زلزلہ آتا ہے۔ آج اپنی بستی کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، یہاں پہ زنا کتنا عام ہو چکا ہے، یہ آپ حضرات بھی خوب جانتے ہیں، شراب کتنی پی جا رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اور ناچ گانے تو مسجد کے سامنے کتنے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ پر چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ساری نشانیاں موجود ہیں، بس خالی عذاب آنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے روک دے تو اس کا فضل ہے، ورنہ عذاب آنے کی دیر ہے۔
حضرت حذیفہ کی وہ روایت میں نے بارہا بیان کی، قبرص کا جب علاقہ فتح ہوا، حضرت ابو درداء ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت رونے کا دن نہیں ہے، یہ تو خوشی منانے کا دن، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قوم جو آج برباد ہوئی ہے، اللہ نے ہم کو فتح دی ہے، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، روب والی قوم تھی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو آج رسوا کر دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، کل اگر ہم لوگ برے ہو جائیں گے تو ہم کو بھی کوئی برباد کرنے کے لیے آئے گا اور ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک قدرت کا دستور اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایک دستور بیان کیا ہے۔ وما کان ربک مہلک القری، اللہ کسی بستی کو ایسے نہیں برباد کرتا، جب وہاں کے رہنے والے جب اللہ کی نافرمانیوں پہ جب اڑ جاتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کے وصال کے بعد خلیفہ بنے، آپ نے پہلا خطبہ دیا، پہلے خطبے میں یہ بات کہی تھی، جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج ساری قوم کو آپ دیکھ لیں، خاص طور سے اپنی بستی کو آپ دیکھ لیں، کتنی بدکاری عام ہو چکی ہے اور اس کا میزانیہ تیار کرتے ہوئے طبیعت گھبراتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر کیا عذاب نہیں آئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی آبادی میں سود اور زنا پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کی اجازت دے دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے روک کر کے رکھا ہے، ورنہ ہمارے علاقے میں سود کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اور زنا کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ سود اور زنا پوری طریقے سے عام ہو گیا ہے، بس اللہ اپنے کرم سے بچا لے تو بچا لے، نہیں تو اللہ جب چاہے گا اجازت دے دے گا تو قوم تباہ ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، یعنی اچھے کام کا حکم دینا چھوڑ دے، برے کام سے روکنا چھوڑ دے، تو پھر ان کی نہ دعائیں سنی جاتی ہیں، نہ ان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ رب سے ڈرو، اچھائی کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں کرے گا رب، اور پھر تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں رب سے تم سوال کرو گے، اللہ تمہارا سوال پورا نہیں کرے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، خوب اندازہ لگا لیں کہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جب تک یہ سسٹم باقی ہے اللہ کرم کرتا ہے، لیکن یہ سسٹم جب ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بار بار قوم کو جگایا جاتا ہے کہ جاگ جاؤ جاگ جاؤ، عذاب قریب آ چکا ہے، عذاب ہلاکتیں قریب آ چکی ہیں، اب برائیوں کو ترک کر دو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہماری بستی کا یہ حال تھا کہ جس آدمی کو میں جس برائی میں مبتلا دیکھتا تھا، اس کو چاہے میں کسی بھی طریقے سے کہتا تو فوراً مان لیتا تھا، لیکن ادھر 3-4 سالوں میں لاک ڈاؤن کے بعد میں لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، کتنا بھی کہہ دو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنا بھی منع کر دو، اور اتنی بے غیرتی عام ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، گناہ کر کے مسکراتے ہیں، گناہ کر کے پھر مسکراتے، لگتا ہے جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، جب یہ کام بند ہو جائے گا پھر نہ دعا قبول ہوگی، نہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، نہ تمہارے سوال کو پورا کرے گا۔ آج ہم لوگوں کو جب اچھی بات کا حکم دیتے ہیں نا، برائیوں سے روکتے نا، کتنے لوگ اسی لیے منہ پھلا کے گھومتے ہیں۔ ایک بندے کے باپ کا انتقال ہوا، اس کا باپ یہ فائنل نہیں تھا کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے، تو میں نے جنازہ نہیں پڑھایا، اس کا لڑکا منہ پھلا کے گھوم رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، ہم لوگ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بھی گناہ گار ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ میں گناہ کرو۔ ایک بندے سے جب کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کے اندر بینڈ باجا مت بجانا، بولے بالکل نہیں بجاؤں گا۔ شام ہوئی تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کسی نے جا کے پوچھا کہ بینڈ باجا کس کا بج رہا ہے؟ بولے میرے ہی بیٹے کا تو بج رہا ہے یہ بینڈ باجا۔ اتنی مطلب بے غیرتی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے۔ تو میں 1-2 مثال دیا ہوں، اتنی مثالیں ہیں ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کہ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارا جو ہے رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا کیوں نہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کاروبار کیوں ٹھپ ہوتا ہے، تو اس کو کہیں اور جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کا جواب خود اس کے اندر اس کے پاس میں موجود ہے۔ رب نے فرما دیا نا، یہ قدرت کا دستور اور قانون ہے، عذاب کے بارے میں قانون ہے۔ جب بندے بگڑ جاتے ہیں تو پھر قانون یہی ہے قدرت کا کہ عذاب آتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا مت چھوڑو، نہیں تو پھر تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بار بار ہم کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں پہ نہیں مانیں گے،
ابھی 2-3 سالوں میں مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ لوگ میری بات بالکل نہیں مانیں گے، پھر بھی میں بار بار بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ اگر کوئی اپنی ذمہ داری آپ لوگ نہیں نبھا رہے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ وبال کے اندر ہیں۔ بہرحال یہ قدرت کا دستور ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے رمضان کے اندر غالباً جمعہ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا یہ قانون قدرت کے بارے میں کہ لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کو کیوں روک لیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے اصل مقام میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ آج ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت ظلم کر بیٹھے ہیں، بس توبہ کریں نہیں تو پھر عذاب آیا چاہتا ہے۔ پھر آخر میں رب نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ بھی ان کے ایک سوال کا جواب ہے، یہ بھی ان کے ایک سوال کا جواب ہے۔ یعنی ان کا جو یہ تصور تھا کہ ایمان لانے سے دنیا کی نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا کہ سنو، دنیا ہے کتنے دن کی؟ دنیا 4 دن کی تو ہے، 2 دن گزر گئے 2 دن باقی ہیں۔ وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ وہ 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار کے اندر بندہ گزار رہا ہے بس۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی دن کی؟ رب نے فرمایا کہ باقی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو تم دنیا کی زندگی کی پرواہ مت کرو، جو مولا آخرت کی اتنی لمبی زندگی دے رہا ہے وہ دنیا کے اندر تمہیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو تم رب کے حکم پر عمل کرو۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، یہ جو دنیا کی زندگی اس کی زینت ہے نا، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ صرف اسی دنیا میں کام آئے گا، پھر فنا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ لازوال ہیں، ابدی ہیں۔ اور پھر رب نے کہہ دیا نا کہ تم تو اتنے منجے ہوئے کاروباری ہو، اتنے ہوشیار کاروباری ہو۔ ہوشیار کاروباری کبھی ہیرا موتی دے کے کوڑی نہیں لیتا، کوڑی۔ لیکن یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، تم اتنے ہوشیار کاروباری بھی بنتے ہو اور دنیا کی کوڑیوں کے لیے آخرت کے موتی چھوڑ رہے ہو، دنیا کی ٹھیکری کے لیے آخرت کے ہیرے جواہرات چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ ہوشیار کاروباری کا کام نہیں۔ تم ہوشیار کاروباری ہے نا، تو ہوشیار کاروباری کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ موتی دے کر کبھی ٹھیکری نہیں لیتا، ٹھیکری دے کے موتی لیتا ہے۔ تو تم بھی دنیا کو چھوڑ کر کے دنیا کے چکر میں مت پڑو، آخرت کے موتیوں کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے مولا ہماری حفاظت فرما، ایمانی پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔